أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حدیث کتاب جناب جابر بن عبداللہ انصاری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھی کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے سلام ہو تم پر ہے فاطمہ الزہرا پاک بی بی جانتے ہیں کہ وہ علیہ السلام بندے تشریف لیں پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. میں نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہو. پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بی بی کہتی ہے میں نے عرض کی بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑا دو. تب میں نے یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اڑا دی اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. پھر ایک ساتھی گزری تھی کہ میرے بیٹا حسن علیہ السلام آگے اور محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد آگے اور بولے سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ. میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے میری آنکھوں کے تارے اے میرے دل کے ٹکڑے. وہ کہنے لگے امی جان میں آپ کے پاس آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا جان جناب رسول خدا کی خوشبو ہو. اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے سلام ہو آپ پر اے نانا جان اے خدا کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں. آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اے میرے حوض کوثر کے مالک میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. پس حسن علیہ السلام آپ کے ساتھ چادر میں پہنچ گئے. پھر ایک ساتھ نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹا حسین علیہ السلام آگے پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد صلی اللہ کیا میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو گئے میرے بیٹا اے میری آنکھوں کے تارے اور میرے لفظ جگر. اس پر وہ مجھ سے کہنے لگے امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا جان جناب رسول خدا کی خوشبو ہو. میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان اس چادر میں ہیں. پاس حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک آئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے نانا جان سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا. مجھے اجازت ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور میری امت کی شفاعت کرنے والے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے. اس کے بعد ابو حسن علی بن ابی طالب پر محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد وہاں آگے اور بولے سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر. میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو ہے ابو حسن اے مومنوں کے امیر. میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو ہے ابو حسن ہے مومنوں کے امیر. وہ کہنے لگے اے فاطمہ سلام علیہا میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے برادر اور میرے چچا رسول خدا کی خوشبو ہو.
آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں بھی آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، آپ نے ان سے کہا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی. یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول خدا علیہ السلام کو. تم پر بھی میرا سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے قائم مقام، اے میرے جانشین، اے میرے وفادار. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. پس علی علیہ السلام کی چادر میں پہنچ گئے. پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی اور ہے میری پارہ جگر، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی. جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے خدا، یقیناً یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں اور میرے حامی ہیں. ان کا گوشت میرا گوشت ہے. یہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. جو انہیں ستائے وہ مجھے ستائے، جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنج پہنچائے. جو ان سے لڑے میں اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں بھی اس سے صلح رکھوں گا. میں ان کا دشمن کا دشمن، میں ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. پر محمد والا محمد لگتا صلوات صلی اللہ محمد والا محمد. پس اے خدا، تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی بخششیں اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے کرا دے اور ان سے ناپاکی کو ایسے دور رکھ، ان کو پاک کر بہت ہی پاک. اس پر خدا بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور ہے آسمان میں رہنے والوں، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا، نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے ستارے. یہ پروردگار قصیدہ پڑھ رہا ہے محمد والے محمد کی شان میں. محمد والے محمد کا پہلا ذکر اللہ خود ہے. یہ خدا ذکر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے، اے میرے فرشتوں، اے میرے آسمان کے رہنے والوں، بے شک میں نے مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا، نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے ستارے، نہ تلکتا ہوا سمندر، نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں. پر محمد والا محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد جو چادر کے نیچے ہیں. اس پر جبریل امین نے پوچھا، اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدا عز و جل نے فرمایا، وہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کے خزانہ ہیں. یہ فاطمہ الزہرا بی بی ذات بلندہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں. تب جبریل علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، مجھے اجازت دیں کہ میں زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا افراد بن جاؤں. خدا تعالیٰ نے فرمایا، تم کو بھی اجازت، خدا نے تم کو بھی اجازت دی. پر جبریل امین زمین پر اترے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول. خدا بلند برتر آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو درود بزرگی کے ساتھ ساتھ فرماتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے
نہ گھومتے ہوئے ستارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر سب چیزیں تم پانچ کی محبت میں پیدا کی ہیں۔ پھر کہتا ہے حیدری، اگر یہ کائنات ہے، یہ کائنات کا نظام ہے، یہ آپ جو رزق کھا رہے ہیں، یہ آپ جو سانسیں لے رہے ہیں، یہ بقول محمد مصطفیٰ کے اس حدیث کتاب کے مطابق اللہ کے اس نبی کی زبان جو اس کے حکم کے بغیر کھلتی نہیں، وہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے یہ ساری چیزیں اس پانچ کی محبت میں پیدا کی ہیں، اور وہ پروردگار خود سے قصیدہ پڑھ رہا ہے ان کی شان میں، کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، اگر قسم کھائی جائے تو یقیناً وہ بات اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب اللہ قسم کھا رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، کہ بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان کو، پھیلی ہوئی زمین کو، روشن تر سورج کو، گھومتے ہوئے ستاروں کو، تھلکتے ہوئے سمندر کو، تیرتی ہوئی کشتی کو، مگر سب چیزیں ان پانچ کی محبت میں پیدا کی ہیں۔ تو ان پانچ کے حوالے اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ سیاست میں داخل ہو جاؤں، تو اے خدا کے رسول کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا نے فرمایا بابا جان سے کہ یقیناً تم پر بھی سلام ہو۔ تب رسول خدا نے فرمایا، میرے بابا جان نے فرمایا، بیٹی کہتی ہیں تم پر بھی سلام ہو، اے خدا کے بڑی امین، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بس جبریل امین کے ہمارے ساتھ سیاست میں داخل ہو گئے، اور خدا اور جناب جبریل کہتے ہیں کہ خدا آپ لوگوں کو وہی بھیجتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور رکھے، آپ اہل بیت علیہ السلام کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اب علی علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ اس چادر کے اندر آ جانا، کئی ظاہری بات ہے علی علیہ السلام کو تو علم ہے ہی ہے، یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے جیسے یہ بات جو بھی صدی معاشرہ چل رہی ہے جیسے سمجھانے کے لیے، تو علی علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب رسول خدا نے فرمایا، اس ذات کی قسم، پہلے قسم اللہ نے کھائی، اب اللہ کا نبی قسم کھا رہا ہے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کے خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا۔ اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی، اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے، تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو ہلکے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور محمد والے محمد اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ حدیث کتاب جابر بن انصاری، یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور یہ زید امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے سوال یہ ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی جس کی زبان اس کے حکم کے بغیر ہلتی نہیں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فرشتے ان کو ہلکے میں لے لیں گے، جو لوگ حدیث کتاب کی محفل میں ہوں گے۔ اب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے مقدر نصیب اپنے، یہ ہمارے رمضان کی رات، اور ماشاءاللہ وہ کرتے آ گئے، لیکن ابھی تک اندر آنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ چلیے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، لیکن پلیز جو یہ حدیث کتاب کی محفل آپ لوگ سن رہے ہو، یہ ابھی جو شروع ہو رہی ہے، اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے جب تک آپ لوگ اس محفل سے رخصت نہیں ہوں گے، یعنی فجر کی اذان آپ نے جب سنی ہے انشاءاللہ نماز پڑھ کے ہم جائیں گے، تو اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک فرشتے آپ کو ہلکے میں لے لیں گے اور آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس سے بڑھ کے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ تو پھر حدیث کتاب سننے کی ضرورت نہیں، پر محمد والے محمد رضا صلی اللہ
تو اس ذکر کو ذکر سمجھ کے آئے، اپنی مخدومی، اپنی فتخانی، اپنی بلباشی، اپنی ابرخانی، یہ سب کل چھوڑ کے آ گئے. کل محمد وال محمد بلندر صلوات محمد وال محمد. جب کوئی، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جب کوئی بانی آگے بیٹھ کے فرما رہے تھے سب عذاب بچا دیتا ہے، تو ایک دن پہلے فرشت بن معصومین نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کس نے سب پہ آ کر بیٹھنا ہے. یہ آپ کے مقدس کی بات ہے، یقین کرے گھر چھوڑ کے آپ، یہ اور اتنی بڑی عبادت پہ آپ بیٹھے کہ اس سے بڑی عبادت اور کوئی بھی نہیں ہے. یہی قبلہ پچھلے جمعے میں ادھر ہدایت شاہ جی موجود تھے، قاسم شاہ جی بھی تھے، شکیل بھائی بھی تھے. قبلہ کی یہ لفظ ہیں کہ اس دور میں یہ عزاداری مظلوم کربلا یہ ہم پہ واجب ہے. واجب بھی نہ سمجھے، اسے واجب سمجھ کے آ گئے. کوشش کریں وضو ہو کے جتنی دیر بیٹھے مجلس حسین میں، اگر وضو آپ کا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو دوبارہ وضو کر لیں. کون سی دیر لگے، یہ نیچے پانی ہے، جیسے کے گھر تشریف لے جائیں، وہاں سے وضو کر کے واپس آ جائیں. تو اس ذکر میں بیٹھے، وضو ہو کے بیٹھے، کیوں کہ فرشتے آپ کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. تب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا، لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی، جس میں ہمارے شیعہ اور افراد جمع ہوں گے، تو ان میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کے دکھ دور کرے گا. کوئی ایسا ہے جس کو دکھ نہیں؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر دے کہ مجھے دکھ نہیں. اس دور میں آپ کے پاس رتبے ہیں، پھر بھی دکھ ہیں. تو کوشش کریں اس بات پہ آگے ایسی دعا کریں کہ مالک اس حدیث عیسیٰ کے صدقے، شہادت امیر المومنین کے صدقے، ذکر مظلوم کربلا کے صدقے، تمام صحابہ المومنین کے بالخصوص بانیان کے کوئی دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو مالک تمام کی ختم فرمائے. جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا. یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں وہ رسول جس کی زبان اس کے حکم کے بغیر ہلتی نہیں. وہ کہہ رہا ہے اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ اب ہر دوسرا دن مجلس حسین میں آ جاتے ہو، پھر بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بوضو ہو کے آئے مجلس کے مجلس حسین سمجھے، اگر پھر نہ پوری ہوئی تو گربان میرا پکڑ لینا. کوئی حاجت مند ہوگا تو خدا اس کی حاجت پوری کرے گا. تب علیہ السلام کہنے لگے خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح ہمارے ماننے والے کامیاب ہو گئے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے. میرے چاہتا ہے حیدری پر محمد وال محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، پاک صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت. مل کے بوال بلند صلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اصل میں یہ معذرت کے ساتھ ہاتھ کھول کر معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے. کڑوی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جس نے 40,000 لینا ہے اس نے یہ باتیں نہیں کرنی. ہماری ڈیوٹی ہے ایک مورا کا فرمان سنیں، اس کے بعد شریف بھائی کو میں کر دیتا ہوں. کسی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، پر محمد وال محمد بلندر صلوات. مولا سے اس نے سوال کیا تھا مجھے جی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ہر دن رزق پہنچ جاتا ہے، ہر انسان کے پاس رزق پہنچتا ہے، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ بھی معصومی کا حکم ہے کہ رزق ہر انسان کے پاس پہنچتا ہے، آگے اس کی اپنی مرضی اسے حلال کر کے کھائے یا حرام کر کے کھائے. تو آپ قبول کس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے شکموں میں حلال کم اور حرام زیادہ ہوتا ہے. کوشش کریں، ہم عزادار مظلوم کربلا ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں سے بھی اگر حرام کا لقمہ ہمیں 1 کروڑ ملے، اس سے بہتر ہے کہ وہ 5,000 رزق حلال، اس سے شکم آپ کے پاک ہو جائیں گے، نسلیں آپ کی پاک ہو جائیں گی. عزاداری مظلوم کربلا انشاءاللہ قبول ہوگی. امام زمانہ آپ سے راضی ہوں گے. اور بسم اللہ محمد وال محمد صلوات. اللہ
मासूमीन अमीर उल-मोमिनीन हज़रत इस्लाम से किसी ने सवाल किया कि मौला आप कहते हैं कि हर रोज बंदे के पास रिस्क पहुंच जाता है, अगर किसी बंदे को कमरे में लेके हम बंद कर देते हैं तो उसके पास रिस्क कहाँ से पहुंचेगा? पूरा दिन उसको बंद कर देते हैं कमरे में। तो अमीर उल-मोमिनीन ने एक दफा की तरफ देखा और मौला के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और मौला उसकी तरफ देख के फरमा रहे हैं कि तुझे ये यकीन है कि हर इंसान को मौत ने आना है, मौत उस पे आएगी, तुझे ये यकीन है? उसने कहा जी मौला। मौला ने कहा कि वो कमरे में बंद है, उसे वहां पे मौत आ जाएगी? कह रहे हैं जी मौला जब तेरी मौत आ जाएगी। मौला ने कहा कि इसी यकीन के साथ ये भी यकीन रख कि तू उसे कमरे में बंद कर दे, जहां से उसके पास मौत आ जाएगी वहां से उसके पास रिस्क भी आ जाएगा। इस यकीन के साथ अपने काम कीजिए और इसके हलाल अपने शिकूं में डालें, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बुजुर्गों को खिलाएं। अगर कोई कताई हो गई तो अल्लाह की बारगाह बड़ी वसी है, वो गफूर रहीम है, इन्हीं के सदके माफ करेगा। आप माफी मांग लें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर जबैर सैयद शकील अब्बास के वज़ीर मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं के हवाले सल्लल्लाहु